ہماری سورہ یاسین شریف کی پہلی 21 آیات ہوتی تھی. کچھ آیات آج ہم آگے کرتے ہیں سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 22 سے. وا اور ماں کیا ہے، کیا لی میرے لیے، اور کیا ہے میرے لیے. اعبدو لا اعبدو کہ میں عبادت نہ کروں، اعبدو عبادت کروں، لا اعبدو میں عبادت نہ کروں. جس طرح اس بار ٹیسٹ سے بھی پہلے بتایا تھا کہ ماں اور حل وغیرہ یہ سوال کے لیے بھی آتے ہیں. جس طرح ماں اس کا آپ کا نام کیا ہے، وما لیا اور کیا ہے میرے لیے، لا اعبدو میں عبادت نہ کروں، الذی اس کی، فطرنی پیدا کیا مجھے، وا اور الیہ اس کی طرف، ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا. اور مجھے کیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ تھا آیت نمبر 22 اور اس کا بامحاورہ ترجمہ اور لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی ہم نے کر لیا. اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. تفسیر آیت نمبر 22 کی سورہ یاسین شریف کی. وما لیا اور مجھے کیا ہے، جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا. یہاں جو پچھلا کلم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک شخص جو شہر کے کنارے پر رہتا تھا وہ اپنے قوم کی طرف بھاگا ہوا آیا، وہ مسلمان ہو چکا تھا. اس نے اپنی قوم کو بھی کہا تم بھی ایمان لے اور تم بھی مسلمان ہو جاؤ. وہاں سے ہی آگے ملا رہے ہیں. جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا کیا تم ہمارے دین کے مخالف ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو. اس کے جواب میں اس مومن نے کہا اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے. ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت اور احسان کے حق کو پہچان سکتا ہے. مبلغ کے لیے نصیحت. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو واعظ و نصیحت کرتے وقت ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ غور و فکر کرنے کی بجائے نصیحت کرنے والے کی مخالفت پر اتر آئے. جیسے یہاں اس خیر خواہ مومن نے قوم کو یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ اور خطا کار ہو، تمہاری سوچ غلط اور عقیدے میں خطا ہے، بلکہ یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور یہ اس کا حقیقی معبود اور عبادت کا مستحق ہونے کی ایک دلیل ہے. اگر میں اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کروں، صرف اسی کی عبادت نہ کروں تو یہ میری ناشکری، احسان فراموشی اور میری خطا ہے. یوں اس لیے کہا تاکہ قوم اس بات پر غور کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور صرف اسی کی عبادت کا مستحق ماننا غلط طریقہ ہوتا ہے تو یہ شخص اپنے لیے اسے اختیار نہ کرتا، کیونکہ انسان اپنے لیے ہمیشہ صحیح چیز کو ہی اختیار کرتا ہے. اس کے بعد انتہائی لطیف طریقے سے قوم کو اس کی گمراہی پر تنبیہ کی کہ مرنے کے بعد جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کے بارگاہ میں لوٹایا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسی تمہیں جزا ملے گی. اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے تم ان رسولوں کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو. یہ تھی آیت نمبر سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 کی تفسیر. اب ہم آگے آیت نمبر 23، 24 اور 25 کرتے ہیں. ان کی تفسیر اکٹھی ہے. کیا اتخذو میں بنا لوں، من دونہ من سے، دونہ اس کے علاوہ سے، یعنی کہ اللہ کے سوا. کیا میں اس کے دون بنا لوں، اس کے سوا بنا لوں، اللہ کے سوا بنا لوں. کیا بنا لوں؟ آلہاتن معبود، ان اگر یرددنی چاہے مجھے، الرحمن الرحمان، بضرٍ کوئی نقصان، لا تغنی نفع نہ دے گی، انی مجھے، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، وا اور لا ینقذون وہ نہ بچا سکیں گے مجھے. کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچا
پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکے۔ انی بے شک اذن اس وقت دلال مبین ضرور میں لافی دلال مبین میں ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا کہ میں کسی کو معبود پھر بناؤں گا اگر وہ مجھے بچا لے۔ جب رحمان مجھے ضرر پہنچانا چاہے اور انہیں دوسروں دنوں بتوں کو میں معبود بناؤں تو وہ اگر مجھے بچا ہی نہیں سکیں گے، میری سفارش ہی نہ کر سکیں گے، پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی بے شک میں آمنتو ایمان لایا بربکم تمہارے رب پر، یعنی کہ اللہ پر، فاسمعون تو تم سنو میری، بے شک میں تمہارے رب اللہ پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ آیت نمبر 23 سے 25 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد مومن نے مزید یہ کہا، کیا میں اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جن کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ اگر رحمان عز و جل مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ انہیں سفارش کرنے کی اہلیت اور اس کا حق حاصل ہی نہیں، اور نہ ہی وہ خود اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے مجھے اس نقصان سے بچا سکے گے۔ اور بتوں کا عاجز و بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہرگز نہیں ہے، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جب تو بے شک میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس خالق کے ساتھ شریک کرنا جس کے علاوہ کسی اور کو حقیقی قدرت حاصل نہیں، ایسی گمراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی معبودیت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے، اور اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جن کو شفاعت کا اذن مل چکا ہے وہ ضرور شفاعت کریں گے۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب اللہ پر ایمان لایا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب اس مبلغ مومن نے اپنی قوم سے ایسا نصیحت امیز کلام کیا تو وہ لوگ ان پر یک بارگی ٹوٹ پڑے، ان پر پتھراؤ شروع کیا اور پاؤں سے کچلا۔ جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے جلدی سے رسولوں کی خدمت میں عرض کیا، بے شک میں آپ کی رب عز و جل پر ایمان لایا تو آپ میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس مبلغ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بے شک میں تمہارے اس رب پر ایمان لے آیا ہوں جس کا تم انکار کرتے ہو، کیونکہ وہی میرا، تمہارا اور ساری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ تم ان رسولوں کی پیروی کرنے سے متعلق میری بات غور سے سنو اور میری بات مان لو۔ میں نے تمہیں حق پر متنبع کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ عبادت کا حقدار وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قوم نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے انہیں شہید کر دیا۔ یہ تھے آیت نمبر 23 سے لے کے 25 تک کی تفسیر۔ آگے ہم آیت نمبر 26 اور 27 دو آیات اور کر لیتے ہیں، ان کی بھی تفسیر اکٹھی ہے۔ قیلا، اس نے کہا، ادخلی تو داخل ہو جا، الجنت، جنت میں۔ قالا، اس نے کہا، یا لیتا، اے کاش، قومی میری قوم، یا علمون جان لیتی۔ اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما، اس کو جو، غفر مغفرت کی، لی میری، ربی میرے رب نے، وجعلنی، اور کیا مجھے، مکرمین، عزت والوں میں سے ہے، من المکرمین، عزت والوں میں سے ہے۔ جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ اب ہم ان دو آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔
قیلا اس سے فرمایا گیا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس مخلص مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جا. جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے یہ تمنا وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے یہ تمنا کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میری بہت عزت افزائی فرمائی. اب دیکھیے یہاں سے میں ایک بار پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں پر رحم کرنا اور ان کی خیر خواہی کرنا بزرگان دین کا طریقہ ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس مخلص مومن اور خیر خواہ مبلغ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا اور ان کا ایمان لانے کی تمنا کی یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن اور خصوصاً مبلغ کی شان کے لائق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ رہے اور ان کی اصلاح کی دعا کرتا رہے. اسی مناسبت سے یہاں دشمنوں پر رحم اور ان کی خیر خواہی کرنے سے متعلق تعداد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے 3 واقعات اور خود کو تکلیف پہنچانے والوں کی خیر خواہی کرنے سے متعلق دیگر بزرگان دین کے 2 واقعات ملاحظہ ہوں. ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہا وہ دن میرے ارشاد فرمایا ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہا وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یلیل بن عبد کلال کو اسلام کی دعوت دی. اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا. میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام میں کرنو سوالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے. وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے. اس بادل میں سے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں میں آپ کا حکم بجا لوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اکشابین ابو القبیس اور کیان نام کے دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں. یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں تو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دان شہید ہوئے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گیا. اس وقت میں وہاں حاضر تھا. میں انہیں بھی جانتا ہوں جنہوں نے آپ کے چہرے سے خون دھویا اور جنہوں نے چہرے پر پانی ڈالا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے زخم پر کیا چیز ڈالے گی جس سے خون رک گیا. اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا چہرے سے خون دھو رہی تھی. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کے پاس اپنی ڈال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد گرامی کے چہرے سے خون دھو لیا تو کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی یہاں تک کہ خون بہنا رک گیا. پھر اس وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص میں اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا. پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد دعا فرمائی اے اللہ عز و جل میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے. یہ 2 واقعات کافی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ انسان کو اگر حق اور سچ پر ہے تو دشمنوں
کے لیے بھی ہدایت کی اور رحم کی دعا کرنی چاہیے، ان کے ساتھ رحم برتنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا کافی